بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کی ولادت کے سلسلے میں دو اقوال ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور بعض حضرات کے مطابق نبوت سے 1 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ لیکن اس پر اتفاق ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت قبل از بعثت یعنی نبوت سے پہلے ہوئی ہے۔ پھر ہجرت تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مکے میں چھوڑ دیا تھا، پھر مدینہ بلوا لیا، اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کا نکاح فرمایا۔ چونکہ حضرت علی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر تکفل اور زیر پرورش تھے، ان کا کوئی علیحدہ گھر نہیں تھا، اس لیے آپ نے ان کا گھر بسانے کے لیے کچھ ضروری اشیاء کا بھی انتظام فرمایا جو عام طور پر گھریلو انتظام کے لیے ضروری تھی، یعنی جس میں ایک چادر، ایک مشکیزہ، چمڑے کا ایک گدا جس میں اذخر نام کی گھاس بھری ہوئی تھی وغیرہ، یہ چند چیزیں آپ نے عطا فرمائی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے، یہ اللہ کے رسول نے جو سامان دیا تھا یہ سامان مروجہ جہیز کی قسم سے نہ تھا، اس لیے کہ اگر جہیز دینا اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہوتا تو آپ دیگر 11 ازواج مطہرات کی تاریخ آپ نے سنی ہے، وہاں پر بھی آپ کو مہر کا ذکر ملتا۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے فضائل آپ نے سنے، وہاں پر بھی جہیز کا تذکرہ نہیں ملتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ضروری سامان سے جہیز کو ثابت کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اللہ کے رسول کی زیر نگرانی تھے، تو آپ نے ایک سرپرست ہونے کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گھریلو اشیاء کا اور ضروری سامان کا انتظام فرمایا تھا۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق حضرت علی نے مہر میں اپنی زرہ اس کی قیمت دی تھی، ان کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، انہوں نے اپنی زرہ بیچی، اور بیچنے کے بعد جو قیمت وصول ہوئی ہے اسی میں سے آدھا مہر میں دیا گیا اور آدھی قیمت سے سامان خریدا گیا۔ لیکن خلاصہ یہی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس گھریلو سامان سے جہیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے 3 بیٹے حضرت محسن، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، محسن کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما بہت دیر بعد تک حیات رہے۔ ان تینوں بیٹوں کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی تھیں، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، جو بعد تک زندہ رہیں۔ اللہ کے رسول کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے آپ کی نسل چلی ہے۔ تینوں بیٹیاں اور اس طرح تینوں بیٹے جو بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان سے اللہ کے رسول کا سلسلہ نہیں چل سکا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے اللہ کے رسول کی نسل چلی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کی بہت چہیتی لاڈلی بیٹی تھی، ان سے اللہ کے رسول کو غیر معمولی محبت تھی۔ ایک بار آپ نے فرمایا، مجھے اپنے گھر والوں میں فاطمہ سب سے زیادہ محبوب ہے، ان کی تکلیف آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی لڑکی سے شادی کرنا چاہی، حضرت فاطمہ نے اللہ کے رسول سے شکایت کر دی، آپ کو حضرت علی کے اس ارادے سے سخت تکلیف پہنچی، اور اللہ کے رسول نے مسجد میں خطبہ
دیا اور اس میں اپنی تکلیف اور ناگواری کا اظہار فرمایا، اور اسی خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے انداز گفتگو میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ ان کے چلنے کا انداز بھی بالکل اللہ کے رسول کی طرح تھا، اور آپ کا معمول یہ تھا جب فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی تو اللہ کے رسول ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو مرحبا کہتے، اور کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کا معمول بھی آپ کے ساتھ یہی تھا کہ جب اللہ کے رسول ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی والد محترم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو جاتے وقت سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چھوٹی لاڈلی اور سب سے چہیتی بیٹی ہیں۔ وفات، اللہ کے رسول کی وفات کا غم تمام صحابہ کرام کے لیے جان لیوا تھا۔ حضرت فاطمہ تو اب اکلوتی بیٹی تھی، پھر ان کو آپ سے اور آپ کو ان سے جو غیر معمولی محبت تھی، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے، اس کی وجہ سے تو یہ غم واقعی جان لیوا ثابت ہوا، اور آپ اپنی زندگی میں اس کی اطلاع بھی دے چکے تھے کہ فاطمہ تم سب سے پہلے میرے پاس آنے والی ہو۔ ابھی اللہ کے رسول کے وصال کو صرف 6 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی رخت سفر باندھ لیا اور اپنے والد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر صرف 29 سال یا 24 سال بتلائی جاتی ہے، اور یہ اختلاف بھی اسی وجہ سے ہے کہ اگر حضرت فاطمہ کی ولادت نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے تو پھر آپ کی عمر 29 سال تھی، اور اگر نبوت سے 1 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے تو انتقال کے وقت آپ کی عمر 24 سال تھی۔ اکثر حضرات نے علامہ ابن کثیر وغیرہ نے عمر مبارک 29 سال اور حافظ ذہبی نے 24 سال ذکر کی ہے، واللہ عالم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئی رضی اللہ عنہ و ارضاہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنات طیبات کا بھی تذکرہ مکمل ہوا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت اطہار۔ یقیناً اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا جز، ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی عظمت سے ان کا نام لینا، ان سے محبت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کی تواریخ فضائل کو بیان کرنا، یہ ہم ایمان والوں کے لیے نہایت سعادت اور خوش نصیبی کی اور اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے والی بات ہے۔ لیکن جو حضرات اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے اہل بیت کا مطلب بیان کریں کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں اور اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ اہل بیت میں صرف حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسنین کو شامل کرنا اور ازواج مطہرات کو، دیگر بنات طیبات کو اس میں شامل نہ کرنا، یقیناً یہ تاریخ کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ناانصافی ہے۔ صحیح یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں جس طرح حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شامل ہے، اسی طرح آپ کی دیگر ازواج مطہرات جن کی تعداد 11 ہے، دیگر آپ کی 3 بیٹیاں، آپ کے جو بیٹے اللہ کو بچپن میں پیارے ہو گئے، سب کے سب اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحیح طریقے پر تاریخ اسلام کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔